کہ لکھنؤ جیل اتنا بڑا اتنی بڑی جیل ہے، وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں قیدی رہتے ہیں، اور بہت ہی خاص ایجنسی کے سارے جو ہے قیدی وہاں پر ہوتے ہیں، اور ہر طبقے کے لوگ ہیں وہاں پر. منسٹرز بہت سارے ہیں، آئی جی آفیسرز، پولیس کی الگ بیرک ہے، پولیس والے رہتے ہیں وہاں پر. منسٹرز ہیں 20، میرے خیال سے 10 سے زائد منسٹرز ہوں گے، بلکہ اور 15 نہ ہوں منسٹر. جو منسٹر رہ چکے ہیں وہ لوگ ہیں، بڑے بڑے آفیسرز ہیں، آئی ایس آفیسرز ہیں وہاں پر ہیں، اور بڑے بڑے مذہبی پیشوا، ہندو مذہبی پیشوا بھی بہت سے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے وہاں رہے ہیں، وہاں پر وہ رہے ہیں. آپ جا کر اگر سروے کریں گے اور ابھی جا کر پوچھ لیں گے تو جا کر معلوم ہوگا کہ جیل میں جو قیدی ابھی پچھلے دنوں میں رہے ہیں، سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ عزت کس شخص کو دی جاتی تھی. تو میں اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، پر میری بات نہیں، میں اس حلیے کی بات کہہ رہا ہوں. انہیں میرے اندر کیا ہے اس کا تو کچھ نہیں معلوم نہیں تھا، نہ میں نے انہیں پڑھایا ہے، نہ میں نے ان کے سامنے کوئی خاص تقریر کی ہے، نہ کچھ کیا ہے. بس یہ دیکھ کر یہ اولیاء اور یہ مولانا صاحب ہیں، بس اس طرح سے سمجھتے تھے. حضرت صاحب کہتے تھے لوگ، وہ جو تھے اے ٹی ایس والے جو ایجنسی ریمانڈ پر، شروع میں افسروں نے دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا حضرت صاحب ہم آپ کے مقام کو سمجھتے ہیں اور آپ معزز آدمی. یہاں سے بلکہ گرفتار کیا تھا تبھی انہوں نے جو تھا اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جانتے ہیں آپ معزز آدمی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسا رویہ تھوڑے کر سکیں گے. آپ ایسے دیکھ کر اسے کیا معلوم معزز آدمی ہے کہاں سے ہو گیا ہے. پولیس والے تھے وہ تو ایک مجرم سمجھ کے پکڑ کے لے جا رہے تھے. پھر وہاں بھی وہ انہوں نے کہہ دیا کوئی آپ کو تم بھی نہیں کہے گا حضرت صاحب. یہاں اگر کوئی آپ کو ہمارا عملے کا کوئی آدمی تم کہہ دے تو آپ مجھے فوراً انٹیمیٹ کریں گے. اور فوراً یہ کہا کہ دیکھیے حضرت صاحب اگر 10 دفعہ میرے پاس آنا چاہیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تھوڑی دیر میں آنا ہے، جانا ہے، ذرا ہم مصروف ہیں، فوراً لے کے آئیے گا. کوئی بھی شکایت کمپلینٹ ہو بس جتنی دیر آپ کی طبیعت شرح ہو تو آپ جواب دیجئے. ہماری تو مجبوری ہے کہ ہمیں فارمیلٹی پوری کرنی ہے، جتنی دیر آپ جواب دے سکتے ہیں اتنے جواب دیجئے. اس کے بعد جیسا ہو جائے پھر اب 10 منٹ 15 منٹ ہم کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہمارا کیوں وقت ویسٹ کر رہے ہیں. جس روز میں آیا تو وہاں پر ایک بہت بڑے پنڈت تھے، وہ بھی تھے بیچارے، ان کے 6 آشرم تھے بڑے بڑے. پی جی آئی ہے وہاں پر، سنجے گاندھی پی جی آئی. تو وہ پہلے تو باہر تھا رائے بریلی روڈ پر، لیکن اب وہ وہاں پر انجینئرنگ کالج، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، بڑے بڑے آفیسز بن گئے ہیں. تو لکھنؤ کا مہنگا ترین ایریا ہے، وہاں پر 450 ایکڑ ہے ان کے فارم میں جگہ ہے وہ. اور زمین مافیا نے ان پر اس زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کو جیل میں بھجوا دیا، وہ جھوٹے الزام لگا کر وہ پیسے دے دے کر نکلنے نہیں دیتے. بہت شریف بات، بہت صاف ستھرے رہتے تھے بہت ہی. جب میں آ رہا تھا جس روز قید سے نکل کر، اس روز وہ جو ہے پولیس والوں سے کہا ہم بھی حضرت صاحب سے بھیٹ کر لیں. تو پولیس والے بھی ان کا احترام کرتے ہیں کہ بڑے آدمی ہیں اپنے مذہب کے. تو وہ آئے اور آ کے کہنے لگے مولانا صاحب دیکھیے ایک تو جن کی رہائی ہوتی ہے، ایک جگ کی رہائی ہوتی ہے. جن تو روز جاتے رہتے ہیں، مجھے آج ایسا لگ رہا ہے جیسے جگ رہا ہو رہا ہے آج. اور مجھے آپ سے کوئی چاپلوسی کی بات نہیں کرنی، مجھے کچھ لینا نہیں آپ سے. میں سچ بات یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میری رہائی ہوتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی آپ کی رہائی کی خوشی ہو رہی. یہ صرف ان ملاؤں اور قرآن والے مجید کے خادموں کے اس حلیے کا احترام ہے بچوں، اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. میں مدرسے میں جاتا ہوں، لوگ معائنہ لکھواتے ہیں. اب چونکہ ہم لوگ خدمت کرنے لگے ہیں تو تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ بھئی ہر گیا ایک روایات جو چلی آ رہی ہیں اس کو سب لحاظ ہے. کوئی بھی آئے گا تو لکھواتے ہیں، معائنہ لکھواتے ہیں. تو میں معائنے کے بعد شروع سے میں نے اپنے لیے ایک وہ کیا ہے، کچھ خط لکھنا ہے، کسی کو تصدیق نامہ دینا ہے، خاک پائے خدام دین. یہ کچھ بھی جو ہے بے خیالی کے ساتھ اور کسی طرح بھی کچھ لکھ دوں میں، لیکن اس کو بہت استحضار کے ساتھ لکھتا ہوں میں، اندر سے کیفیت کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ کہ معائنے بہت سے اللہ والے، اللہ کے نیک بندے مقبول گھڑی میں پڑھیں گے. تو کسی وقت کسی مقبول بندے نے یا کسی مقبول گھڑی میں یہ لفظ پڑھا گیا، اللہ نے قبول کر لیا، تو میرا حشر ہو جائے گا ان کے قدموں کی خاک کے ساتھ جو خدا خدمت کرنے والے ہیں قرآن مجید کے ساتھ. یہ اس کی برکت، جہاں جاتے ہیں وہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے یہ لوگ
چلو بھئی یہ تو یہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ شیطان بہکاتا بھی ہے انسان کو دین سے دور رکھنے کے لیے کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھوکا رہیں گے، فقر فقال رہیں گے، بالکل پریشان رہیں گے، مستقل جو ہے ایسی صورتحال ہوگی. ایسا نہیں ہے. دین نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کی تعریف بیان کی، ان کی دعا بیان کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کیجئے، آخرت بھی اچھی. پہلے دنیا اچھی کیجئے، دنیا اچھی ہوگی آخرت اچھی ہوگی. جو لوگ آخرت کے لیے اور دین کو مقصد بنا کر اور قرآن کی خدمت گزاری کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، ان کی پہلے دنیا اچھی ہونا ضروری اور لازمی ہے، یقینی ہے، بالکل ہوتی ہے بالکل. ہم دیکھتے ہیں لوگ تلستے ہیں جن چیزوں کو، ہم ان سے جان بچاتے پھرتے ہیں. وہ بقول کسی ہمارے کرم فرماتے مولانا قاری امیر اللہ صاحب کہ دنیا کے لوگوں کو اس کی فکر رہتی ہے کہ کہاں سے کھائیں گے، اور ہم ملاؤں کو اور دین کے قرآن کی خدمت گزاروں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ